غالب کا ایک وصف ہے جو بعد میں آ کے اقبال کے یہاں بہت منظم ہو گیا، یعنی اقبال کے یہاں ایک باقاعدہ نظریاتی جہت حاصل کر لی۔ غالب کا وصف یہ ہے کہ جن باتوں پر نظریات کی چھاپ لگی ہوئی تھی اس نے ان باتوں پر تخلیقی مہر لگائی، یعنی جو باتیں عقل سے دریافت ہوتی تھیں، جو باتیں عقیدے سے پتہ چلتی تھیں، یعنی جن باتوں کی ساخت عقلی تھی، اخلاقی تھی یا اعتقادی تھی، غالب کا بڑے کمالات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے ان چیزوں کی ساخت کو بدل کر تخیلی اور تخلیقی کر دیا۔ تو شاعری میں ایک یعنی کہ فنون لطیفہ میں ایک بڑا کمال سمجھا جاتا ہے، وہ ہے معنی کی جمالیاتی تشکیل، ایسٹیٹسائزیشن آف میننگ۔ اس کو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے جو ہومر کے یہاں ہے، شیکسپیئر کے یہاں ہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ ورڈسورتھ اور گوئٹے کے یہاں، اور ہمارے یہاں بیدل کے یہاں، تو اور حافظ کے یہاں۔ تو اردو شاعری کی روایت میں غالب اس اعتبار سے بھی بہت ممتاز ہیں کہ انہوں نے پہلے سے موجود معنی کہتے ہیں ذہن کی کسی فیکلٹی کے تسلیم شدہ مفہوم کو، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو وہ چاہے آبجیکٹ کی شکل میں ہو یا نہ ہو، معنی ہے وہ۔ تو ان کا بہت بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے جمالیاتی شعور کو عقلی اور مذہبی اخلاقی شعور وغیرہ کے کانٹینٹس میں متصرف کر کے دکھا دیا۔ یہ بہت بڑا کمال ہے کہ جو ٹھیٹ اخلاقی موضوعات تھے ان کو بھی شاعرانہ تخیل سے ان کی ساخت بدل دی۔ تو ان میں سے ایک بڑا تصور ہے آدمی کیا ہے۔ یہ اتنا ہی بڑا سوال ہے جتنا بڑا یہ کہ خدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آدمی کیا ہے پر تسلط جو تھا وہ اخلاق والوں کا تھا اور کچھ فلسفوں کا تھا، یعنی ہر ڈسپلن آف نالج میں آدمی کیا ہے کا سوال بہت مرکزیت رکھتا ہے۔ تو غالب نے آدمی پہ بہت کلام کیا ہے، اپنی اردو شاعری میں بھی، فارسی میں بھی، اور ہر جگہ لگتا ہے کہ آدمی کو وہ تھیورائز کر رہے ہیں غیر نظریاتی، تخلیقی اور تخیلی سطح پر۔ تو غالب کا مختصر یہ کہ غالب نے معنی میں نظریاتی پن کو ختم یا کم کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس میں دیکھیے آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو یا کہیں وہ آدمی کا لفظ استعمال نہیں کرتے لیکن اپنے تصور معنی کی آدمی کی شعری تشکیل کرتے ہیں، اور وہاں آدمی کوئی نظریاتی یا ڈھلا ڈھلایا اخلاقی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر چیز کا جمالیاتی مصرف نکالنا یہ بڑے شاعروں کا ایک کام ہے۔ تو ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، یہ آدمی کی ایک ایسی انٹرنلائزیشن ہے، یعنی آدمی کو ایک ایسا داخلی وجود بنانا ہے جس میں اس کا سارا جہان علم
اس کا سارا جہان تجربہ بھی سمویا ہوا ہے۔ ابھی کھولتے ہیں، لیکن پہلی بات یہ کہ یہ سمجھ لیں کہ آدمی ایک انٹرنلائزڈ وجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ انٹرنلائزڈ وجود علم الاخلاق میں بھی ہو سکتا ہے، علم الاخلاق بھی آدمی کے باطنی وجود ہونے کا انکار تو نہیں کرتا، بلکہ اس پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اب یہ علم الاخلاق کے تصور آدمی سے اس طرح نکال رہے ہیں کہ یہ محشر خیال ہے، یہ اپنی داخلیت میں ایک محشر خیال ہے۔ اب یہ محشر خیال کہہ کے انہوں نے آدمی پر سے ہر طرح کی نظریاتی گرفت کو توڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ محشر خیال اسی میں لگتا ہے کہ بالکل غیر محدودیت کے ساتھ ہے۔ تو ابھی کھولتے ہیں، اور اب آدمی اپنے ایکسٹرنل تعارف میں یہ ہے، آدمی اپنی انٹرنل حقیقت میں یہ ہے، اور اپنے ایکسٹرنل تعارف میں یہ ہے کہ یہ اکیلا بھی ہو تو اس کی تنہائی بھی انجمن ہے۔ مضمون کیا ہے کہ آدمی اگر اپنی داخلیت کو عمل میں لانے کی قدرت اور حالت رکھتا ہے تو اس کی تنہائی بھی انجمن ہے، اس کا انفس بھی آفاقی پھیلاؤ رکھتا ہے۔ یعنی معنی کا پورا گرینجر یہ ہے کہ آدمی انفسی وجود ہے، لیکن یہ اپنے انفسی وجود کے تقاضوں کو پورا کرے تو اس کا پھیلاؤ آفاقی ہو جاتا ہے، یعنی یہ آفاق کا خود متبادل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خلوت ہی کیوں نہ ہو، یہ یار اردو اچھی ہو نا تو اس کا مزہ بہت ہے کہ ہم انجمن سمجھتے ہیں، خلوت ہی کیوں نہ ہو، ہی کیوں نہ ہو، اس میں جو لطف ہے نا اس کو محسوس کیجئے کہ آدمی کی ہر چیز انٹرنلائز ہو کر اپنی سچویشن کو بدل لیتی ہے۔ ہر چیز ایک سچویشن ہے، آدمی انٹرنلائز کر کے اسے اس سچویشن کو توڑ دیتا ہے۔ تو اگر آدمی خلوت کو بھی اچھی طرح انٹرنلائز کرتا ہے تو وہ خلوت کہتے ہیں مکمل تنہائی کو، ہی کیوں نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ خلوت ایسی مکمل تنہائی ہے جس کو کوئی اور تعبیر دینے کا کسی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ مکمل اکیلے پن میں بھی یہ انجمن ہے، یہ اپنے انفسی گہراؤ میں بھی آفاق ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو کھولنے کا لفظ ہے نا وہ یہ ہے، یہ پر لطف ہے بجائے خود۔ بجائے خود کا کوئی جواب ہے یہاں پہ؟ بجائے خود یہاں دو معنی رکھتا ہے، دو میں سے ایک آپ بتا دیں، دوسرا میں بتاتا ہوں۔ ریپلیسمنٹ نہیں، آپ اپنی جگہ، اپنی جگہ پر، یہ تو اس کا معنی ہو گیا کہ آدمی اپنی جگہ پر اپنے علاوہ، یہ تیسرا مطلب ہے جو آپ ہی جانتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ آدمی اپنی جگہ ایک خلوت ہے، دوسرا یہ کہ اپنی جگہ پر میں اتنا زور ہے کہ وہ اس سے خلوت اور انجمن دونوں جڑ جاتے ہیں، ٹھیک۔ یعنی آدمی بیٹھا ہوا بجائے خود، آدمی بیٹھا ہوا بھی محشر خیال ہے، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ آدمی کا جو وجودی مرتبہ ہے وہ ایسا ہے۔ بجائے خود کا مطلب کیا ہوا
کہ اپنے وجودی مرتبے کے اعتبار سے، اور تیسرا بھی ایک اس میں جھلک سی ہے، وہ جھلک یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ دوسروں سے پہچانی جاتی ہیں۔ وہ کیا عربی کا مقولہ ہے نا کہ چیزیں اپنے اضداد سے جانی جاتی ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کے نظم وجود سے الگ ہے اس کا آئین ہستی، بجائے خود یہ خود کو خود سے پہچانتا ہے۔ ٹھیک، یہ اس کا تیسرا وہ، تو یہ پرلطف بہت ہے۔ خود کے معنوں میں جو آتا ہے بجائے خود جو ہے۔ ہاں 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 آ سکتے بازوام میں خود، تو وہ لیکن یہاں بازام خود نہیں ہے، تو پرلطف بہت ہے۔ یہ جا جو ہے نا یہ بڑی وسیع ہے، بہت فوکسڈ ہے انٹرنلائزیشن میں، اور بہت غیر محدود ہے ایکسٹرنلائزیشن میں۔ یہ محشر خیال، سبحان اللہ سبحان اللہ، محشر خیال کو ذرا سا تو کھولیں۔ محشر کے لفظ سکون کی نفی ہوگی، خیالات کا انبوہ، محشر کے لفظ سے سکون کی نفی ہوگی، سکوت کی، ہاں سکون سکون، ہاں ہاں سکون، ایک ہنگامہ ہے خیال کا۔ کہ محشر خیال کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ خیال کا ہنگامہ زار، دوسرا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جمع بھی ہوتے ہیں اس طرح محشر میں ہوں گے جمع، یعنی ہاں مطلب وہ خیالات کا ظرف ایسا ظرف ہے جہاں خیالات کھڑے ہوتے رہتے ہیں، اگتے رہتے ہیں، مطلب خیالات بس پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور خیالات بھی بہت ہنگامے کے ساتھ، بہت تکمیل کی حالت میں، اور بہت ایک دوسرے سے تصادم کی صورت میں وہ خیالات جمع اٹھتے رہتے ہیں۔ یعنی اسی سے دوسرا معنی نکلتا ہے کہ جو خیالات مر بھی چکے ہوں وہ یہاں زندہ ہوتے رہتے ہیں، یعنی مردہ خیالات بھی جی اٹھنے کے ماحول میں آ جاتے ہیں، جو محشر کے لفظ کا لازمی تقاضا ہے۔ ٹھیک، تو پھر یہ کہ محشر کا ایک لازمہ ہے شور، خیال اور شور کو یکجا کرنا یہ بڑی قدرت احساس اور قدرت کلام کی بات ہے۔ خیال تو سکوت سے جڑا ہوا ہے نا، اس کو شور سے جوڑنا کہ ہر خیال اپنی خاموشی کے بندھن کو توڑ کر ذہن میں ایک ایسی گونج پیدا کرتا ہے جس گونج کے نتیجے میں آدمی اپنے معارف اور معانی کو حاصل کرتا ہے۔ اب دوسرا حصہ اس کا ہے خیال، یہ اہم لفظ ہے، مطلب یہ اب کسی کا میں نام لینے جا رہا تھا، لیکن بہرحال یہ آج کل کے شاعروں کی تکے بازی نہیں ہے، خیال استعمال کیا ہے غالب نے تو اس کے پورے اٹھان کے ساتھ کیا، اس کی کلاسیکل معنویت کے ساتھ کیا۔ خیال کہتے ہیں چیز کے عکس کو، پہلی تعریف یہ کہ آدمی جن چیزوں کو دیکھتا ہے حافظے میں محفوظ کرتا ہے، پھر تخیل یا خیال جو ہے وہ ان چیزوں کو ری آرگنائز کرتا ہے، ری فارم کرتا ہے، ان سے نئی نئی صورتیں بناتا ہے۔ تو خیال ذہن پر پڑنے والے چیزوں کے عکس کو
نئی صورتیں دینے کے عمل یا قوت کا نام ہے۔ مخیلہ کسے کہتے ہیں؟ جو چیزوں کے عکس کو قبول کرے لیکن اس عکس کو کسی اور صورت میں ڈھالنے کا کام کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذہن میں رہے خیال کی یہ تعریف، کہ یہ ذہن میں محفوظ چیزوں کی فارمز کو نئی صورتیں اور نئی نسبتیں دیتا ہے۔ یہ تخیل کا اسٹینڈرڈ کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ محشر خیال کا مطلب یہ ہے، خیال کی اس تعریف کو ذہن میں رکھیں تو محشر خیال کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر بنی ہوئی دنیا آدمی کے باہر حاضر دنیا سے زیادہ مکمل اور زندہ اور متحرک ہے۔ باہر کی دنیا میں وہ پورا پن، وہ حرکت، وہ اٹھان، وہ زندگی نہیں ہے جو زندگی اسے آدمی کے ذہن میں آ کر حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب انجمن اس رعایت سے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ خیال کئی ہیں اور آفاق سے ریلیٹڈ ہیں، اس وجہ سے یہ انجمن ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ شعر ہے جناب کمال کا، کہ مختصر یہ کہ آدمی اپنی بدلتی ہوئی سچویشنز میں بھی کوئی ایسی بائنڈنگ سچویشن نہیں رکھتا جو اسے اس کے باہر سے ڈیفائن کرے۔ آدمی اپنے اندر سے ڈیفائن ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ڈیفینیشن دیتے ہوئے اپنی دنیا کو اس کی تعریف اور حقیقت فراہم کرتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں۔